جامباز ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پر کھڑی ہے اور پاکستان کی معیشت کا ہم اس ویڈیو میں جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو معاشی حالات کا پردہ چاک کر رہی ہے اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کے ریٹس بڑھانے کے باوجود ٹیکس وصولی کی شرح بہت غیر قانونی حد تک گر چکی ہے۔ 2019 میں غیر ملکی سرمایہ کاری 75,700 ملین ڈالر سے آدھی ہو کر تقریباً 2,500 ملین ڈالر رہ چکی ہے۔ بجٹ خسارہ جو 2018 میں 6.6% تھا 8.9% تک بڑھ گیا ہے۔ تجارتی خسارہ امپورٹ کم ہو کر رہ گئی ہے تو دوسری طرف ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی۔ اس کے بعد سال 2019 اختتام پذیر ہو چکا۔ اس سال دنیا سمیت پاکستان میں بھی بہت کچھ ہوا۔ سال ختم ہوتے ہی حکومت کا پہلا 1.5 سال بھی مکمل ہو گیا۔ عمران خان جو عوام کی کرپشن سے نجات دلا کر خوشحالی اور ترقی کے سہانے خوابوں کے ساتھ حکومت میں آئے تھے، ان کی حکومت میں معیشت کا جو حال ہوا وہ خود عمران خان نے 22 نومبر کو میاں والی میں خطاب کرتے ہوئے بتا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں یوں بات کی کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارا روپیہ صرف 35% گرا اور ڈالر آج 155 روپے کا ہے۔ یہی ڈالر 300 پر بھی جا سکتا تھا۔ عمران خان نے یہ بیان دے کر روپے کی مستقبل میں گراوٹ کا بینچ مارک مقرر کر دیا گیا ہے اور پاکستانی قوم کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آپ کا روپیہ اور بھی گر سکتا ہے اور ڈالر اس سے بھی زیادہ اوپر جائے گا۔ اب اگر کسی بھی وجہ سے روپے کی قدر گری تو سٹے باز اس کو 300 روپے تک لے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ 2019 کے پہلے 6 ماہ مسلسل گراوٹ میں دیکھے اور 26 جون کو روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر دیکھا گیا۔ اس دن لوگوں نے ایک ڈالر 164 روپے سے زائد میں خریدا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جولائی میں مالی سال کے آغاز سے ہی روپے کی گرتی قدر کسی حد تک روک لی گئی تھی اور اس کی وجہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد تھا۔ قرض کی ایک ساتھ کی فراہمی کے ساتھ ہی سعودی عرب کی جانب سے ایندھن کی مؤخر ادائیگی پر فراہمی نے روپے کی قدر کو مستحکم کرتے ہوئے ڈالر اور دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں کمی کی جانب گامزن کر دیا۔ خان صاحب نے اپنی حکومت کے قیام کے تقریباً 1.5 سال بعد بھی مہنگائی کی ذمہ داری سابقہ حکومت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اس لیے آئی کہ وہ اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کر گئے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا مرکزی بینکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر وہ کنٹرول نہیں کر پائے کیونکہ پہلے ہی خسارہ بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا تھا۔ مرکزی بینک کے سربراہ نے ایسی پالیسی اپنائی جس نے مہنگائی کو جنم دیا۔ اسٹیٹ بینک کی ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق اکتوبر تک عمومی مہنگائی کی سطح 11.1% تھی۔ جنوری 2019 میں عام استعمال کی اشیاء میں عمومی طور پر 7.2% کی شرح سے اضافہ رہا، جس میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں 2.4% اضافہ، طویل عرصے تک اسٹور کی جانے والی غذائی اجناس کی قیمتوں میں 5.3% اضافہ، جبکہ جلدی خراب ہونے والی غذائی اجناس میں 16.7% اضافہ قیمتوں میں ہوا۔ پھر توانائی میں 21% مہنگائی ہوئی، جبکہ توانائی کے علاوہ مہنگائی 10.4% تھی اور عام استعمال کی قیمتوں میں عمومی اضافہ 11.1% ہوا، جس میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ 13.6% ہوا۔ غلے کی قیمت میں 11.5%، جبکہ جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء کی قیمت میں 26.7% تک مہنگائی ہوئی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹ کے مطابق نومبر کے دوران شہروں میں کھانے پینے کی اشیاء 16.6% اور دیہی علاقوں میں 19.3% کی شرح سے مہنگی ہوئی ہیں۔ غربت کا تناسب جو جون 2018 میں آبادی کا 31.3% تھا، اب جون 2020 تک
گر کے 40% تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح پاکستان میں خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد 6 کروڑ 90 لاکھ سے بڑھ کر 8 کروڑ 70 لاکھ ہو جائے گی، یعنی غربت میں 26% کا نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کے قرض میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا اور اس پر عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر کڑی تنقید کیا کرتے تھے۔ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد قرضوں میں کمی کریں گے، مگر ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد قرضوں میں کمی آنے کی بجائے بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ قومی اسمبلی میں پوچھے گئے سوال پر وفاقی وزارت خزانہ کے جواب میں بتایا گیا کہ حکومت کے قیام سے ستمبر 2019 تک وفاقی حکومت نے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے 9,300 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے۔ روپے کی قدر میں کمی کے بھی قرض پر اثرات مرتب ہوئے اور روپے کی قدر میں گراوٹ سے ملک کو 2,600 ارب روپے کا نقصان ہوا اور قرض میں 28% اضافہ صرف روپیہ گرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اگست 2018 سے ستمبر 2019 کے درمیان مجموعی طور پر 10 ارب 26 کروڑ ڈالر کا نیا قرض لیا، جس میں دوست ملکوں نے 1.8 ارب ڈالر کے قرضے دیے۔ اس کے علاوہ دیگر امداد اور قرض دینے والے اداروں سے 2 ارب 75 کروڑ ڈالر کا قرض حاصل کیا گیا۔ اس میں ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ پاکستان نے مارکیٹ بیس قرض بھی بڑی مقدار میں حاصل کیا اور 4 ارب 80 کروڑ ڈالر اور کمرشل بینکوں کے کنورشیم سے 2 ارب 23 کروڑ ڈالر قرض لیا ہے۔ نئے سال میں حکومت نے عوام پر ایک اور بم گراتے ہوئے LPG 25 روپے کلو، پیٹرول 2.61، مٹی کا تیل 3.10، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 25 پیسے اور لائٹ ڈیزل 2 روپے 8 پیسے مہنگا کر دیا اور بجلی میں بھی 4 روپے 88 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوا۔ ساتھ ساتھ بجلی کے علاوہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا، لیکن فی الحال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔